سلطان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، معزز سامعین و حاضرین سامعات، اس سے قبل کے چند باتیں بطور تتمہ، تقریریں تو آپ سن چکے ہیں. سلطان صاحب تقریر پر اپنی سلطانی کا جھنڈا آپ کے سامنے پھہرایا سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور منظر صاحب نے آپ کو وہ منظر بھی دکھا دیا جس کے دیکھ لینے کے بعد کوئی طلاقت لسانی کا انکار نہیں کیا کر بات ہے. سکتے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت اچھی گفتگو اچھے پیرائے میں اعتدال کے ساتھ آپ تک پہنچائی گئی اور وہ کافی ہے. میں تو بس صرف آپ حضرات کی زیارت کرنے حاضر آ گیا کہ دیکھیں ذرا چل کر میلاد حسینی کے حاضرین کی زیارت کی جائے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. دیکھا تو کیا جائے جملہ کہ ہے. اس میلاد میں اللہ نے کس کو بلایا. کیا بات ہے. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس سے پہلے کہ چند جملے عرض کیے جائیں، ہمارا ادب یہ کہتا ہے کہ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے آداب کے مطابق خود پروردگار سے کہا جائے کہ جن بارگاہوں کو تو نے مکرم بنایا ہے ان کی تقریب تو ہی فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارِكْ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ایک بار اور درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم عباد محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ الفا مرۃ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ علی الاعلان میلاد حسینی کرتے ہیں، گھر سے چل کے آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوش ہو کر دامن بھر کر لوٹتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے وہ دن بھی تھا جب نام حسین زبان پر لانا مشکل تھا. ایک پورا دور گزرا ہے جس میں نام لینا اپنے لیے خطرے کو اور اپنے لیے مصیبت کو دونوں ہاتھوں سے دعوت دینا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، بہت مشہور تابعی ہے امام حسن بصری. سبحان اللہ. انہوں نے جو روایت بیان کی
تو مرفوع بیان کر نام بیچ سے چھوڑا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس راوی کا نام چھوڑ دیا جس سے آپ نے سنا؟ فرمایا یہ دور کا تقاضا ہے کہ بات پہنچا دی جائے، بات پہنچانے والے کے تذکرے کو پردے میں رکھا جائے، ورنہ نیک بات پہنچانا بھی مشکل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی ہم سے پوچھتے ہیں، خاص کر کے وہ سینئر طلباء جو ریسرچ کرتے ہیں، کہ حضرت اہل بیت کے بارے میں بہت کم انفارمیشنز ملتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان کی خدمات کا دائرہ کہاں تک تھا، کیسے کام کرتے تھے، کیا مشغولیات تھی، کیا کنٹریبیوشن تھا، یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کچھ دن کے بعد تم دہلی جاؤ گے تو ایک سڑک تمہارے نام پر نہیں ملے گی، ایک چوراہا تمہارے نام پر نہیں ملے گا۔ سامنے کی چیزوں پر اگر نظر رکھو گے تو جو چیزیں سامنے نہیں ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اقتدار جب بے ایمان ہو جاتا ہے اور اقتدار ایمان سے اپنے آپ کو کنارے کر کے صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، مفاد بیس اقتدار حق کو ذبح کرتا ہے۔ حق ذبح کب ہوتا ہے؟ جب سب کچھ مفاد ہو جائے، اور جب مفاد سب کچھ ہو جائے تو پھر نہ عوام کچھ ہے، نہ بندہ کچھ ہے، نہ بندے کا خدا کچھ ہے۔ معاذ اللہ، کسی کی فکر باقی نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی بولتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں اور سوچتا بھی ہوں کہ پوری ملت اس حوالے سے دنیا میں پہچانی جاتی ہے کہ یہ وہ ملت ہے جس کے نبی نے، جس کے خدا نے، جس کے رسول نے، جس کی کتاب نے سب سے زیادہ آخرت پر زور دیا ہے، عاقبت پر زور دیا ہے، قیامت پر زور دیا ہے۔ ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، قرآن کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس میں بال واسطہ یا بلا واسطہ اپنے قاری کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والے کو آخرت سے جڑا نہ کیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، بے شک ایسا اس لیے کیا گیا کہ ہم سب کو عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ بے شک۔ اگر ہمارے نبی نے قیامت کی چرچا کم کی ہوتی، عاقبت کی بات کم کی ہوتی، قیامت کی یاد کم دلائی ہوتی، تو مانا جاتا کہ یہ نبی اپنے پیغام نبوت کو کامیابی سے نہیں پہنچا سکے۔ بے شک۔ یہ پیغام نبوت کی کامیابی ہے کہ بار بار قیامت، بار بار قیامت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو قیامت تو یاد رہے گی، ایک چیز اور بار بار بولے تھے، بار بار بولے تھے، بار بار بولے تھے، اور وہ چیز تھی کہ میرے اہل بیت۔ اللہ، یہ کھیل بے نہیں شک۔ تھا، یہ تماشا نہیں تھا، یہ بہت جلدی سمجھ میں آ گیا کہ نبی بار بار اہل بیت کا تذکرہ کیوں کرتے ہے نا؟ کیوں کہا؟ حضور پاک علیہ السلام نے نہ صرف کہا، ہمارے نبی کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ ہمارے نبی اگر نظریہ دیتے ہیں تو نظیر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کوئی ایسا سبحان اللہ، نظریہ سبحان نہیں اللہ، بے شک۔ جس کے ساتھ نظیر نہ دی ہو۔ نظریہ لیجئے، فوراً نظیر حاضر ہے نا؟ تو اگر اہل بیت کا تذکرہ کیا حضور نے، ذرا اور واضح کر دیں، حضور نے تو حکم خدا سے کیا،
वमा यंतिकु अनिल हवा जी, जी, जी। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कहीं ये गलत फहमी ना हो जाए कि हर आदमी बाल बच्चे का तस्करा करता है। ये हर आदमी से नबी को न मिलाइएगा। आप तो अपनी तबीयत से बात करते हैं, इख्तिदार अपना मफाद देख के बात करता है, आपका नेचर आपसे बात करवाता है। लेकिन नबी जब कोई बात करता है तो उसका परवरदिगार उससे कहलवाता क्या बात बेशक 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 हक है। परवरदिगार ने कहलवाया, ये मेरे नबी आप कह दीजिए। नबी ने सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद नहीं कहा, कहिए ना कि खुदा एक है। बहुत याद है तौहीद के सो कॉल्ड अलमबरदारों को, बहुत याद है कि देखिए कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए ना। पूछते हैं कि अल्लाह कौन है, कैसा है, कितना है, तो कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अहद है। उसी अल्लाह ने एक बात और कही थी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे हबीब, जरा इनको बता दीजिए इन्होंने नबूवत को क्या समझ रखा है। हर खिदमत का अजर दिया जा सकता है, हर एहसान का बदला चुकाया जा सकता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सारी दुनिया की एहसान का बदला, सारी दुनिया का एहसान, उसके बदले में एहसान किया जा सकता है। लेकिन याद रखो, नबूवत वो एहसान नहीं है जिसका अजर देने के बारे में तुम सोच भी सकते। खबरदार, मेरे नबी इनसे कहिए ना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। खबरदार, तुम नहीं दे सकते हो, तुम्हारी कोई नस्ल नहीं दे सकती है, सारी उम्मत मिलकर नहीं दे सकती है। अगर कभी ख्वाहिश हो कि टोकन ही कर ले, याद रखिए जब कोई काम को आदमी कमा हक़हू नहीं कर पाता तो आदमी कहता है कि अलामती तौर पर कर लिया जाए। सरकार भी कभी कभी किसी पर मेहरबान होती है तो कहती है कि आपको ये जमीन हम देंगे, ये जायदाद हम देंगे, ये बहुत बड़ी जायदाद है, इसका पैसा आप क्या दे पाइएगा। तो ऐसा कीजिए, टोकन को जमा कर दीजिए, मान लिया जाएगा कि आपने दिया और हमने लिया। तो अगर कभी चाहो कि अजर नबूवत का बदला टोकन ही सही अदा कर दें तो अदा तो होने से रहा, लेकिन अलामती तौर पर अगर चाहो तो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह। मेरे करीब वालों से मोहब्बत बड़ा आम लफ्ज है ना। बेटे को बाप से है, बाप को बेटे से है ना। लफ्ज मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया, और इसलिए शायद नहीं किया कि मोहब्बत से कोई मादा अल्लाह के नाम में भी नहीं बनता। मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया इसलिए कि वो खुद वदूद है। बेशक, वाह वाह। वदूद में मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया। और कुरान कहता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वुद्दा मोहब्बत डाल मवद्दत। मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जो दिल के सोते से उबले, है ना, दिल के नेहा खाने से निकल के बाहर आए, और फिर इस तरह बाहर आए कि सारा जहान उस मोहब्बत के अंदर समा जाए। किधर से देखे कहे दीवाना है अहले बैत का, दीवाना है खानदान नबूवत का, दीवाना है हुजूर के करीब वालों का, है ना। वो मोहब्बत हैरत की बात है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये बड़ी हैरत की बात है। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाना। मुझे आपको, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो अहले बैत की अजमत का कायल ना हो। बेशक, अगर होता तो शायद ही यहाँ। ये तो वो आए हैं जो उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत उनको खींच लाई, इमाम हुसैन का नाम खींच लाई। और एक नारा आपसे छूटा हुआ है, वो नारा इन सारे नारों को अकेले मोहित है। बहुत सा नारा आप लगाते हैं, वो एक नारा भी लगा दीजिए, और वो नारा है या हुसैन का। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये वो नारा है
जो अकेले सब नारों दोनों सिफत रखता है। बेशक बीमारी से पहले लगा लिया जाए तो बीमारी होगी नहीं, है बीमारी हो गई हो है। तो ये नारा बीमारी से निकाल दे। हक 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 इसलिए या हुसैन वो नारा है जिस नारे में दोनों सिफत मौजूद है। इसलिए खूब जी लगा कर लगाया कीजिए, इन नारों का दौर है। इस नारे में, नारों की भीड़ में ये नारा, बेशक ये रिंदाना है, बेशक। ये बुलंदराना है, बेशक है और ये उसका नारा है जो अपनी जान को दीन पर वारने के लिए तैयार है, माल और औलाद को निछावर करने के लिए तैयार है। हक उसका नारा है ना? तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, मैं एक लम्हा फिक्रिया आपको दे रहा था कि आप तो सब इमाम हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। हैरत तब होती है जब आदमी के पास नमाज हो और रोजा हो, दाढ़ी हो, शायद टोपी हो, उस पर से शायद दस्तार भी हो, है आंखों में सुरमा भी हो, और सुरमे की सलाई की गिनती भी हो कि दाईं तरफ से शुरू किया, बाईं तरफ ले गए और फिर दाईं तरफ लाए। सुन्नत यही है, और कदम जो बढ़े तो दाहिना पहले बढ़े। इन सारी सुन्नतों और सारे फराइज के साथ वो कहाँ गया जो नजरिया भी था, नजीर भी थी? है वो कहाँ गया? क्या बात कहाँ गायब? अगर नबी ने ये कहा था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्या बात तो ये नजरिया था, जी 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 है ना? अब नबी ने उसकी नजीर बनाई थी कि नबी खुतबा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह खुतबा भी किसी मीलाद का नहीं, है किसी मजलिस का नहीं, वाह 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 किसी आम मौके पर नसीहत के तौर पर कहे जाने वाले चंद जुमले नहीं, जुमा का खुतबा है ना? जिस खुतबे के बारे में कहा गया कि ऐसा नूदिया लिस्सलात फसाउ इला हाँ, सुभान तुमको अल्लाह पुकारा जाए अल्लाह के जिक्र के लिए तो सारा कारोबार छोड़ के अल्लाह के जिक्र के लिए निकल जाए। ऐसा खुतबा देने वाला नबी मिंबर पर जलवा फरमा है, खुतबा जारी है। फुक़हा कह रहे हैं कि खबरदार, जब खुतबा होता रहे तो बात तो दूर रही, कंकड़ी का अपनी जगह से हटाना भी एक फेले अबस बेकार वाह 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 कान धर के सुनो नबी क्या कह रहे हैं। अगर देख रहे हो तो अपनी आंखों को उसी तरह नबी पर ठहरा लो जैसे नबी ने खुदा के हुजूर में जाते हुए अपनी आंखें, हुजूर ने अपनी आंखें अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीदार के लिए इस तरह टिका ली थी कि अल्लाह ताला ने कहा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। अल्लाह तो भी अपनी निगाहें नबी को है वैसे टिका ली। और तब नबी को देखा गया कि नबी खुतबा देते देते उतर रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या हुआ? देखने वालों ने नबी से निगाह हटाई तो वहां देखा जहां नबी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों आ गए और इस तरह आ रहे हैं कि अपनी उम्र की नजाकत की वजह से या फिर माना और मफहूम को मुकम्मल करने के लिए क्या कुदरत बात के है। इंतजाम से चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। है दौड़े और नबी ने दौड़ कर दोनों को उठाया है और उठाकर अपने कांधे पर रखा और चढ़ गए मिंबर पर। क्या फिर बात है। खुतबा जुमा जारी है। नजरिया भी आ गया, नजीर भी आ गया। नबी ने सिर्फ सिखाया नहीं था, करके दिखाया भी था। बेशक बेशक बेशक। और आपको वो भी याद होगा, और रावी कहता है हदीस की किताबों में बाज़ाब्ता मौजूद है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, सजदा तवील हो गया। एक सहाबी जो रावी हैं वो कहते हैं कि मैंने सर उठाया कि हम सुन नहीं सके हो, हुजूर ने उठा लिया हो। आखिर वजह क्या है? देखा तो हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और सजदे में सर है और हुसैन उनके ऊपर
गर्दन मुबारक पर सवार है। सुभान अल्लाह, हाय हाय। फिर मैंने सर रख लिया, कुछ देर गुजरी, फिर सर उठाया सरकार दो आलम। ये सब क्या था? इसको क्या नाम दिया गया? ये कोई चीज थी या बेकार बातें हैं ये सब? बहुत सारे लोग जिनको फलसफा सूझता है, अखलाकियात का दर्स देते हैं, वो इन चीजों को फजूल समझता है। पहले आदमी इन चीजों को बेकार समझता है, फिर करबला में कारनामा अंजाम देता है। मिलाद हुसैनी भी कोई चीज है? अरे इसलिए चीज है कि कहीं तुम भी करबला में हजारों के लश्कर में न चले जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मिलाद हम पढ़ते सुनते आए थे, वो अगर खड़ा हो जाए तो किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम इन्हीं का मिलाद करते आए हैं, सुनते आए हैं। वाह वाह वाह, बेहतरीन, क्या बात है। बेहतरीन। इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो गया है इस दौर में। जिंदाबाद। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये दौर और वो दौर में मुश्किल तब आती है जब कसूर उनसे हो जो कसूर से बचाने आए हैं। क्या बात है, तवज्जो चाहता हूं। क्या बात है, क्या बात है। मर्डर, इमराना। छीन झपट वो करे जो नास्तिक हो, मजहब मानवे न करे। कि कौन खुदा, काहे का दीन, कौन सा धर्म, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। वो मर्डर करे, पूरी कौम को मार डाले, निर्शंस हत्या करे, लिंचिंग करे, सब समझ में आती है बात। लेकिन एक आदमी धर्म का झंडा उठावे, एक आदमी नमाज पढ़े, एक आदमी रोजा रखे और नेकोकारों का कत्ल करे, क्या बात है। क्या बात है। नेकोकारों का सर नेज़े पर उठाए, घोड़े दौड़ाए, मजाक करे, जश्न मनाए। हैरत है कैसे समझा जाए कि मजहब क्या है, क्या क्या बात है दीन और क्या है कुरान और क्या है सुन्नत, क्या है मामला। अरे नमाज मत पढ़ता तो कमबख्त हम लोगों पर एहसान करता, ये नमाज भी पढ़ता है अहले बैत का। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। नमाज को फंसा दिया पेच में। हक, अब तो नमाज को पहचानना मुश्किल है, आदमी को पहचानने में तो दुश्वारी थी। अरे कम से कम नमाज तो महफूज रहती, इसने तो नमाज को भी गारत किया वाह, है ना। ये है मसला, ये है अलमिया, ये है कयामत। क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, किस बात का तस्करा किया जाए, अब कैसे। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं आता हो, आता हो। और बिल्कुल मफहूमन, वक्त नहीं है कि तफसील में जाए। कहते हैं कि एक मशहूर सहाबी, मुग़तनिम सहाबी, मारूफ सहाबी, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि तवातुर से ये रवायत आ गई है, किसी में कोई रावी, किसी में कोई रावी। तो जब रावी कई हो जाएं तो इस बात की जरूरत नहीं रहती कि अहाद की तरह एक ही रावी का तस्करा किया जाए। बेशक, बेशक, क्या बात, क्या इतने बात, लोग सुनने वाले हैं जहाँ, क्या बात है। वहाँ किसका नाम लिया जाए कि वो भी सुन रहे थे। बेशक, बेशक, जब सब बेशक। सुन रहे थे तो फिर एक का नाम लेना क्या माना रखता है ना? कहते हैं कि मैं सरकार दो आलम से एक गरज से मिलने गया, मैंने दस्तक दी, पूछा गया कौन, मैंने अर्ज किया फला, कहा आ जाओ। मैंने दरवाजे को ठेला, खुला हुआ था, अंदर दाखिल हुआ, सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। लेकिन सलाम करते ही एक अजीब मंजर मेरी निगाहों के सामने था। मैंने एक अजीब मंजर देखा, हैरत अंगेज, ताज्जुब खेज, आश्चर्यचकित करने वाला, स्ट्रेंथफुल, समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। मैंने देखा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने हुजरे अक़दस में अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता घुसुक रहे हैं।
ہائے 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 ہائے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا بات ہے، زمین پر رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، کیا بات ہے، اور پشت اقدس پر حسین سوار ہے، ہائے ہائے ہائے، پشت اقدس پر حسین حسین سوار سوار ہے۔ یہ گھر میں اچھے ماں باپ کے ساتھ دیکھنے کو یہ منظر آ جاتا ہے، عربوں میں شقاوت قلبی کی وجہ کر ایسا کبھی نہیں دیکھا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ذرا رکیے گا، یہ عام واقعہ نہیں ہے، اس سے آگے جو آ رہا وہ اس کو خاص بنا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حضور آگے بڑھ رہے ہیں اور حسین پیٹھ پر سوار ہے نا۔ آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں آپ میں سے بھی بہت سے باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کے پیٹھ پر سوار ہوئی ہوگی، اور باپ سے پوچھئے گا کبھی، اور اپنے آپ سے خود پوچھئے گا کہ اے باپ، اے فلانے کے باپ، یاد ہے وہ لمحہ جب تیری اولاد تیرے پیٹھ پر بیٹھی ہوگی تو تجھ کو باپ ہونے کا جو سکھ ملا ہوگا وہ دوسری جگہ کہیں نہ ملا ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہے نا؟ بچے کو گودی لینا، بچے کو کندھے پر رکھ لینا، بچے کو پیٹھ پر بٹھا لینا، ارے یہ ماں باپ کا وہ سکھ ہے جو پروردگار کے فضل سے ملتا ہے۔ واہ، کبھی بے الگ شک، سے اس کے سبحان لیے اللہ، سجدہ کیا کرو، حق ہے، حق ہے، نا؟ یہاں پر پوری کوثر پیٹھ پر سوار ہے نا؟ تب حضور پاک علیہ السلام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور سیدنا حسین، مولانا روم اپنی مثنوی میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسین کہہ رہے ہیں آواز بھی نکالیے، کیا بات ہے، حضور پاک علیہ السلام اونٹ کی آواز بھی نکال رہے ہیں، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، ہے نا؟ کیا بات ہے، اچھا یہ تو منظر ہے، منظر دیکھنے والا کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے، ریاکشن رکھتا ہے، بے ساختہ آدمی کی زبان پر کچھ آتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میری زبان پر ایک جملہ آیا اور وہ میرے منہ سے نکل بھی گیا، ہے نا؟ کیا نکلا؟ اس صحابی نے حضور کو اس حال میں دیکھ کر فرمایا نعم المرکب، نعم المرکب، کیا بہترین سواری ہے، کیا بات ہے، پوری کائنات میں ایسی سواری تو ہوگی ہی نہیں، کتنا بڑھیا سوال ہے۔ اس سے اچھی سواری اور کیا ہو؟ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، آج تو ایسی سواری دیکھا کہ نہ کل ایسی سواری، نہ آج ایسی سواری، نہ کبھی ایسی سواری ہوگی، نعم المرکب، ہے نا؟ بات پوری ہو گئی تھی، امت کا رشتہ نبی سے نہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات پوری ہو گئی، اب ہم کچھ کریں، کربلا میں کچھ کر جائیں، کلمہ تو پڑھے لیا، نبی نے فوراً ٹوکا اور کہا کئی منزل ہے، پہلی منزل یہ کہ دیکھو یاد رکھو اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی مجلس میں کوئی معصوم بچہ بھی موجود ہو اور اس کو اوائڈ کیا جائے، کیا اس بات کو نیگلیکٹ کیا جائے، کیا بات ہے، اس سے کیا بات توجہ ہے، ہٹائی جائے، بڑے اپنی بات کر لیں، بڑی بڑی بات کر لیں، بچے کو اوائڈ کر دیں، چھوڑو بچے کی بات کہاں کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جب تم بات چیت کرو کوئی بچہ بھی موجود ہو تو وہ اوائڈ فیل نہ کرے۔ ایک منزل تو یہ ہے معمولی سی جس کا میرا آپ کا رشتہ جو ہے، اور ایک دوسری منزل بھی ہے، اے مسلمان تم کو نبی یاد آئے اور اہل بیت بھول گئے، کیا بات ہے، آدھا درود پڑھتے ہو، ہم، آج کل ایک نیا فیشن پیدا ہوا، اصل جی، میں درود کو بھی لوگوں نے فیشنیبل طریقے سے پڑھنا شروع جی کیا جی ہے، جی، لمبا چوڑا تقریری سرمایہ رکھتے ہیں لیکن درود یتیم رکھتے ہیں، ہے نا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، یا اللہ، یہ آپ کو یہ صیغہ کس نے سکھا دیا؟ میرے ناقص مطالعے میں 29 روایات حدیث کے اندر موجود ہیں کہ 29 راوی نے حضور سے پوچھا ہے یا رسول اللہ، قرآن کریم میں جو آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کیسے پڑھیں درود حضور؟ حضور سے پوچھا گیا، کسی دارالافتاء کا فتویٰ نہیں ہے نا، کسی حوضہ علمیہ کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نہ مانیں گے، میرا حوضہ نہیں ہے،
ہے نا، نبی سے پوچھا گیا اور نبی نے 29 سائل کو جو جواب دیا اس میں ایک بڑی قابل غور بات ہے، اینالائسس کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا بات کہ اس صیغے کو جو حضور نے سکھایا اس میں 3 چیزیں ہمیشہ رہی، کچھ چیزیں چھوٹتی بھی رہی، کبھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا کبھی نہیں کیا، کبھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ان کی آل کا تذکرہ نہیں کیا، اور جو نام مستقل لیا 29 بار کے جواب میں اس میں اللہ یعنی اللہم، اور دوسری چیز تھی صلی علی محمد، اور تیسری چیز تھی وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان نبی نے اللہ، نہیں چھوڑا، تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ کیا بات کیا بات ہے، کوئی ہو، ہم ہی ہو تو کیا ہو، کیا چھوٹ جائے تو معافی مانگے کہ چھوٹ گیا پروردگار، ہے نا؟ تو درود تم پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک ساتھ کہنے لگے بہتوں نے بہت طرح کا درود پیدا کر لیا ہے، یہ درود قادریہ ہے، یہ درود چشتیہ ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کو درود لکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو کسی کی صلاحیت پر کیوں سوال نشان کریں؟ کیا بات ہے، آپ نعت سنیے، آپ کو نعت کہنے کی ایبیلٹی نہیں، سلام کہنے کی ایبیلٹی نہیں ہے تو آپ سنتے رہیے، بہتوں کو تو سننے کی بھی ایبیلٹی نہیں، لیکن چلیے اگر آپ کو اسی پر زور ہے کہ معصورہ درود ہی پڑھا جائے جو حضور نے بتایا ہے، جس کو عام بول چال کی بھاشا میں درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، تب تو اور پھنسیے گا آپ کہ اس میں بہت صاف صاف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بغیر کہاں جاؤ گے تو معصورہ ہے۔ جی 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 جی، کیا بات، نبی نے اس صحابی سے کہا کیا کر رہے ہو، آدھا درود پڑھنا سکھایا ہم نے، نعم المرکب کہہ کے چپ ہو گئے، اب نبی نے پورا کرایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، کیا بات ہے، سوار بھی اچھا ہے، سوار کیسے نہیں سوجا تم کو، کیا بات ہے، کیا نعم الراکب، نعم المرکب بول کے چپ ہو گئے تو جب میری نگاہوں کے سامنے تم اہل بیت کو بھول رہے ہو، اس کے مطلب یہ ہے کہ ویژن گڑبڑا رہا ہے، کیا بات، منظر تم نے دیکھا لیکن ادھورا دیکھا، ادھورا دیکھا، تم کو سواری تو نظر آئی، سوار نظر نہیں آیا، کیا بات ہے، دیکھو دین ویژن کو کمپلیٹ کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے، دین کا کام ہے ویژن کو کلیئر کرنا، آنکھوں میں درد بھری ہو تو دین وضو کرا دیتا ہے، کیا بات، آنکھوں میں سرخی آ گئی ہو تو دین لعاب دہن لگا کر خیبر کے پار دیکھنا سکھا دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان ہے اللہ، نا؟ کیا تو تم ادھورا منظر دیکھتے ہو، نبی کے سامنے اہل بیت کو اوائد کرتے ہو، بولو نعم الراکب، نعم الراکب، ہے نا؟ یہ وہ تعلیم تھی جس نے ہمیں دین میں بالغ بننے کی طرف بڑھایا تھا۔ آخری بات، کیا کیا بہانے ہوتے ہیں اہل بیت سے دور لے جانے کے؟ جی، کبھی کبھی آپ سے کہا جائے گا کہ اہل بیت کا نام زیادہ مت لیا کرو، فلاں سے مشابہت ہو جائے، جی 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 جی، توجہ چاہتا ہوں، جی جی بڑا جی سنجیدہ بالکل، سوال ہے اور آپ سے میں بہت آسانی اور اطمینان کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، فلاں سے مشابہت ہو جائے، ہے نا؟ اور آپ جانتے بھی ہیں جہاں نام اہل بیت لیا نہیں کہ لوگوں نے غور سے دیکھا کہ کیوں ہے شمیم الدین حسین نام، اچھا اوپر سے نیچے تک دیکھا، یہ جو فطرت پیدا ہو گئی، یہ فلاں سے مشابہت ہو گئی، یہ نئے قسم کی عاشق پیدا ہوا ہے۔ ہم نے آج تک ایسا عاشق نہیں دیکھا تھا جو عشق کرے تو رقیب کو دیکھ کے
کیا بات ہے، کیا 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 عشق بھی کرنے چلا ہے تو رقیب کو دیکھ کے عشق جس سے کرنا ہے اس سے عشق کی وجہ اس کی ذات ہے، اس کے صفات ہے، واہ اس کی حیثیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی بلندی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، واہ اس واہ کا جاہ و جلال ہے، اس کا ہے ہے اس لیے عشق کر رہے ہو ہے کہ عشق ادھر کیا دیکھو وہ بھی کرتا ہے، اچھا پھر اس کو دیکھا اب اس میں تو معشوق بن چکے ہیں اور معشوق بنا چکے ہیں۔ یہ کیسا عاشق ہے جو گم گم کے رقیب کو دیکھتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ رقیب کو دیکھنا عشق میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو رقیبوں کی سنت تھی کہ وہ عاشقوں کو گور کے دیکھتے ہیں۔ کیا بات، اب ایک سنت کا طریقہ بتا دیں اور بات ختم۔ سنت نے ہمیں رہبری کی ہے کہ اگر مشابہت ہو جائے تو کیا کریں، توجہ چاہتا ہوں۔ جی ارشاد ارشاد عطا، اگر کوئی کہے کہ نا ہم ثابت کر دیں گے کہ مشابہت ہوتی ہے، فلاں سے مشابہت ہو جاتی ہے نا، تو ہم کہیں کہ بھائی اصول بتا دیں، مشابہت ہوتی ہے تو نبی نے کیا بتایا؟ اب ظاہر ہے کہ مشابہت تو سانس لینے میں بھی ہوتی ہے، کھانا کھانے میں بھی ہوتی ہے، کیا بات ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی ہوتی کیا بات ہے، ہے نا، ڈاکٹر کی یہاں لائن لگانے میں بھی ہوتی ہے۔ کیا ان بات سب میں تو مشابہت تو اس کو نظر نہ آئی، واہ، تب مشابہت کا اصول کیا سکھایا؟ یاد رکھو نبی نے یہ سکھایا ہے کہ جب مشابہت کا ڈر ہو، مشابہت کا خوف ہو، چلو ان دونوں لفظوں کو ہٹا دیتے ہیں، مشابہت کا امکان ہو، ہے مشابہت ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ کم کر دیں گے؟ نہیں، بڑھا دیں گے۔ کیا بات ہے، کیا واہ کم واہ، کرنے سے مشابہت نہیں ہوتی، حق، ہم بڑھا کے مشابہت کم کرتے ہیں، ہے نا؟ حدیث سنو، حضور پاک علیہ السلام مدینہ پہنچے تو یہودیوں کو دیکھا جشن منا رہا ہے۔ پوچھا کس بات کا جشن؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو آج کامیابی ملی تھی، آج 10 محرم ہے، جشن منا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اور کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ کہا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا کار نبوت ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ دوسروں کی اچھائی کو دیکھ کر اچھائی کو حاصل کر لینا اس میں کوئی برائی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، وحشت ہے لوگوں کی کہ کسی اچھی چیز پر ایک تھپا مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں کی ہے، یہ تو فلاں کی ہے۔ جو اچھی چیز کہیں پر ملے جیسے ہی اس کی اچھائی کنفرم ہو آپ کا لے لینا۔ الحکمت ضالۃ المومن کے قاعدے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حکمت سبحان مومنانہ۔ اللہ، حق حق، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب یہودیوں کو اس اچھے قدم کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ بجائے قریب آنے کے دور جانے لگے، حرکتوں سے باز نہیں آئے، سازشیں کرنے لگے، تنگ کرنے لگے، جس قدر محبت کا دامن پھیلایا گیا، محبت کے قدم بڑھائے گئے، ان کی طرف سے نفرت آئی، تب نبی نے کہا کہ اب ان سے تشبہ نہ ہو، ان کے جیسے ہم نہ دکھیں تو ہم کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑیں گے نہیں تو روزہ رکھیں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، 2 روزہ رکھیں گے۔ پتہ چل گیا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے سے کسی سے مشابہت ہوتی ہے تو محبت نہیں چھوڑیں گے، ڈبل کر دیں گے۔ ڈبل کر دیں گے، واہ واہ، محبت اہل بیت مقرر کریں گے، سکرر کریں گے، ہے نا؟ تاکہ اگر کوئی محبت اہل بیت کے حوالے سے پہچانا جائے تو ہم تکرار محبت کی وجہ سے پہچانا جائے حق 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 حق۔ اب ایک آخری بات سن لیجئے، مظفر پور کا بڑا سنجیدہ مجمع ہے اور یہاں تو پہلی صف میں مفکران بیٹھے ہیں جو فکر و ساعت خیر من عبادت ثنا کے قاعدے سے بڑے بڑے مفکر یہاں نظر آ رہے ہیں، کوئی گوشے میں ہے، کوئی کنارے میں ہے۔ ایک بات اور کہی جائے گی کہ صحابہ کی اہانت نہیں ہونی چاہیے، واہ 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 واہ، بالکل۔ جیسے مردانگی یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ کو آدمی بھول جائے، کیا بات، مردانگی یہ ہے
کہ بیوی کو بھی اس کا حق دیا جائے اور ماں باپ کے لیے بھی جو فرض ہے اسے ادا کیا جائے. سبحان اللہ. کامیاب شوہر سبحان اللہ. مردانگی اسی کا نام ہے. مرد اسی کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان اچھی طرح توازن کر سکے. اسی کو حق ہے کہ ترازو پکڑے. جس کا ہاتھ کانپتا ہو اس سے کوئی گراہک تولوانے کو تیار نہیں ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کاپ کے پلڑا انہیں سے انہیں کر دے گا. اس کو چھوڑ. حق. ہمارے یہاں یہ توازن ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا حق بھی ادا کریں گے اور صحابہ کی اہانت سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھیں گے. بے شک. آمین. ہم صحابہ کی اہانت کی طرف نہیں جاتے. یہی ہم کو سکھایا ہے کس نے؟ یاد رکھیے, ہمیں صحابہ کی تکریم کسی مولوی, کسی عالم, کسی فقیہ, کسی محدث نے نہیں سکھایا. ہم نے اہل بیت سے سیکھا. واہ ہائے ہائے. واہ واہ. ہم نے اہل بیت کیا سے جملہ ہے. سیکھا کہ صحابہ سے کیسا تعلق انہوں نے رکھا, صحابہ کو کس نگاہ سے دیکھا, صحابہ کا کیا معاملہ رکھا اہل بیت نے, یہ جاننے کی ضرورت ہے. جو لوگ زیادہ اہانت صحابہ کرتے ہیں ان کو بھی ایک پیغام دے دوں جی 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 عطا ہو کہ آپ اگر صحابہ کے بڑے خیر خواہ بن رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے, اہانت صحابہ کوئی کرے اس کو کلپٹ جانی ہے. 1400 برس کے بعد ہی مت کھوجئے کہ کون کون اہانت صحابہ کر رہا ہے. وہ ساری حدیثیں پڑھ جائیے جو صحابہ کی تکریم کے حوالے سے آئی ہیں. ان کو سر پر رکھیے, ان کو آنکھ پر رکھیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. دیجئے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تکریم صحابہ کی بات کر رہے تھے, سب و شتم سے روک رہے تھے, تو کس کو روک رہے تھے؟ اس کا بھی تو جواب دیجئے. ہائے 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 ہائے. جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے, کیا بات ہے. خاص کر کے ہمارے دین میں, تو پہلے اس کا اولین مخاطب ہوتا ہے, پھر دوسری سب کا مخاطب ہوتا ہے. آپ سب میرے اولین مخاطب ہیں. آپ کے ذریعے جو سنیں گے, جو لوگ آج ممکن ہے کہ کوئی صاحب چلا رہے ہوں تو آن لائن دیکھ رہے ہوں, تو وہ ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہے, وہ انڈائریکٹ مخاطب. بے شک بے تو شک. پہلے یہ تو بتائیے, آپ بڑا اطلاق کر رہے ہیں سب پر, اس کا پہلا مخاطب کون ہے؟ کہ حضور نے کہا سب و شتم نہ کرو, ان کو بچائیے اور ہمیں پکڑیے, ان کو بھی پکڑ لیجیے. جی جی جی. سب و شتم کون کر رہا تھا صحابہ؟ وہ کون تھا؟ اہل بیت کے لب و رخسار سے تو دشمن کے لیے بھی عنایت اتر رہی تھی. کیا بات ہے. کیا چچائے کے صحابہ, کیا سوال اٹھتا ہے نا؟ ارے جن پر قتل واضح تھا کہ ہے قاتل, اس نے کبھی اہل بیت میں برا سلوک نہیں کیا. سبحان اللہ. حق ہے نا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی سے پوچھا گیا بات خاتم کہ حضرت لعنت کے سلسلے میں بھی مطمع نظر واضح کر دی, ہم لوگ لعنت کریں یا نہ کریں؟ لعنت کریں یا نہ کریں؟ لعنت کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دشمنان رسول اور دشمنان آل رسول پر لعنت کی جائے کہ نہ کی جائے؟ فرمایا کہ لعنت کرنے میں اگر من جملہ کہو, نام لے کے نہ کہو, تو اس میں بہتری ہے, یعنی دشمنان اہل بیت پر اللہ کی لعنت. اللہ, رسول اور اہل بیت اور راسخ العقیدہ ایمان والوں کو جو ایذا دے اس پر اللہ کی لعنت. اور اگر نام لے کے لعنت کرنے کا مسلک پوچھتے ہو تو سنو, لعنت سے بہتر ہے کہ درود پڑھو. کہاں کس چکر میں ہو کہ کسی کو یاد کرے جو دشمن خدا اور رسول ہے. جب جب دشمن یاد آئے تو اس کو یاد کرو جو اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. دوستوں کو یاد کیا, کیا بات, دشمنوں کیا کو بات. کیا یاد کرنا ہے. لعنت سے دامن بچا کے رکھو, اور جب بھی چاہے کہ اہل بیت سے قریب ہو جائے تو سنو, دشمن کو ٹھیل کے ہی آدمی قریب نہیں ہوتا,
خود کو ٹھیل لو اہل بیت کے قدموں میں. کیا بات ہے واہ محمد ہے آل محمد. محمد. آؤ کھڑے ہو جاؤ اور بارگاہ نبوت اور بارگاہ